زبور 111 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ خداوند کی حمد کرو، میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتی ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنی عہد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں۔ اس کے تمام قوانین راست ہیں، وہ ابدالآباد قائم رہیں گے۔ وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا۔ اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور مہیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ آمین۔ سلاطین کی پہلی کتاب پہلا باب 28ویں آیت سے 48ویں آیت تک۔ تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بتسبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا، وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بتسبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ۔ وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھی، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ تب یہویدا کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین۔ خداوند میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے۔ جیسے خداوند میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا، ویسے ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے، اور اس کے تخت کو میرے مالک داؤد بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے۔ پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جہون پر لائے۔ اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسا کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا، اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی، ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی۔ اور ادونیا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا
اور جب یوآب کو نرسنگی کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا، اور ادونیہ نے اس سے کہا بھیتر آ، کیونکہ تو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لایا ہوگا۔ یونتن نے ادونیہ کو جواب دیا کہ واقعی ہی ہمارے مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا، اور کریتیوں اور فلسطینیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مسا کر کے بادشاہ بنایا ہے، سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا۔ وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے، اور سلیمان تخت سلطنت پر بیٹھ بھی گیا ہے، ماں سوا اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے۔ اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگوں ہو گیا، اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ آمین۔ رومیو 16واں باب 17 سے 20 آیت تک۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ آمین۔